فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہلکی قرات کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے شبہ گزرتا کہ شاید آپ نے سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھی. یعنی مختصر ترین. اس سے پہلے تہجد کی نماز طویل ترین ہوتی تھی. پھر آپ فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں قل هو اللہ پڑھتے تھے, اور قرات بھی تیز ہوتی تھی. حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورت قاف والقرآن المجید اور اس کی مانند کوئی اور سورت پڑھتے تھے. یعنی زیادہ یہ پڑھتے تھے یا اتنے ہی سائز کی کچھ اور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی. صحابہ کہتے ہیں پس سورت مؤمنون یعنی قد افلح المؤمنون شروع کی, یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے. حضرت عمرو بن حریث روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں واللیل اذا عسعس یعنی سورت تکویر پڑھتے ہوئے سنا, اذا الشمس کبرت. حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا. آپ سفر میں نماز صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے سفر میں جہاں قصر ہے وہاں نماز بھی مختصر, تاکہ سفر ختم ہو جائے, نہ کہ راستے میں اتنی لمبی بریک لیں. تو اس سے دین کی وسعت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اس کا ڈھلنا پتہ چلتا ہے. حضرت معاذ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت کی تلاوت فرمائی. اس سے ایک اور نمونہ پتہ چلتا ہے کیا کہ ضروری نہیں کہ 2 رکعتوں میں الگ الگ ہی پڑھی جائے سورت. اگر کبھی 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھ دی گئی تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا, اس کی بھی سنت ملتی. تو گویا ہمارے دین میں ریجیڈیٹی نہیں ہے, بلیک اینڈ وائٹ حکم نہیں ہے, حالات اور ضروریات کے مطابق مختلف سنتیں سکھائی گئی ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں مختصر پڑھتے, قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ پڑھتے, فرض لمبے پڑھتے روٹین میں, لیکن حسب ضرورت آپ نے اختصار بھی فرمایا اور دونوں رکعتوں میں ایک سورت بھی پڑھی. یہ ہے خلاصہ ساری گفتگو کا. ظہر اور عصر کی نماز. حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے, پچھلی 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے, اور کبھی کبھار ہمیں ایک آدھ آیت بلند آواز سے پڑھ کر سنا دیتے. حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں واللیل اذا یغشا پڑھتے, واللیل اذا یغشا. ایک اور روایت میں ہے سبح اسم ربک الاعلی, یعنی ظہر میں واللیل اذا یغشا اور سبح اسم ربک الاعلی. حضرت جابر بن سمرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر اور عصر میں والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق پڑھنا احادیث میں آیا ہے. اب یہ دیکھیں نا, ان صورتوں کے تقریباً سائز ملتے جلتے ہیں, والسماء والطارق, سبح اسم ربک الاعلی, اور اسی طرح والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج, یہ ظہر کے لیے. اور عصر کے بارے میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کی لینتھ ظہر کی نماز سے تقریباً نصف ہوتی تھی, یعنی عصر میں پڑھی جانے والی صورتیں پھر ظہر سے نسبتاً مختصر ہوتی تھی. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں 15 آیات کے برابر بھی آپ نے قرات کی ہے. یعنی یہ کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا کہ صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, آپ نے کبھی کبھار آخری 2 رکعتوں میں بھی قرات کی ہے. ٹھیک ہے, یعنی دونوں طریقے ملتے ہیں. ایک طریقہ یہ بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھتے تھے. سورت کون کون سی؟ سبح اسم ربک الاعلی والسماء والطارق والسماء ذات البروج جیسی صورتیں. ٹھیک ہے, اور آخری 2 رکعتیں کیا تھی؟ سورت فاتحہ. پھر اس کے بعد عصر کی نماز میں بھی اسی طرح, لیکن عصر کی جو صورتیں تھی وہ ظہر کی نسبت ذرا اور چھوٹی ہوتی تھی. کبھی کبھی آپ نے ظہر کی باقی 2 رکعتیں جن میں عموماً سورت فاتحہ پڑھی جاتی تھی اس میں بھی سورت پڑھی ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی باقی 2 رکعتوں میں اگر کبھی آپ نے سورت پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ غلط نہیں ہوگا. نماز مغرب
نماز مغرب میں حضرت جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا ہے، سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ نے، خاتون ہے ام الفضل کی بیٹی حارثہ، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو مغرب میں سورۃ والمرسلات عرفا پڑھتے سنا۔ طور اور مرسلات ملتی جلتی ہیں سائز میں، لیکن آپ نے ہمیشہ مغرب کی نماز مختصر نہیں پڑھی، طویل بھی پڑھی ہے، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز سورۃ آراف کے ساتھ پڑھی اور اس سورت کو 2 رکعتوں میں پڑھ ڈالا، یعنی پورا کر دیا دونوں رکعتوں میں۔ لیکن یہ روز کا معمول نہیں تھا کہ مغرب میں آپ سورۃ آراف جتنی سورت پڑھیں۔ ایسا کیوں کیا؟ یعنی ضروری نہیں کہ مغرب ہمیشہ مختصر ہی ہوگی، مغرب طویل بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس سے مغرب کا وقت بھی پتہ چلتا ہے کہ مغرب کا وقت عشاء سے پہلے تک رہتا ہے، اگرچہ افضل وقت جو ہے ابتدا کا ہے، لیکن اگر کوئی شخص شروع میں پڑھتا ہے اور پھر وہ طویل ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، جیسے فجر کی نماز میں اندھیرے سے روشنی ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر مغرب میں روشنی سے اندھیرا ہو جاتا ہے، ذرا لمبی قرات کسی وقت ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی حرج نہیں، اس کی رخصت ہے۔ پھر ہے نماز عشاء۔ حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا۔ والتین والزیتون جو ہے، یہ کتنی لمبی صورت ہے؟ عشاء میں والتین والزیتون پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ سارے دن کے لوگ کام کر کے تھکے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک روٹین کی زندگی نہیں تھی، ایک غزوے کے بعد دوسرا غزوہ، ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل، اس میں پھر غیر معمولی حالات اکثر پیش آ جایا کرتے تھے۔ بلکہ اس کے برعکس حضرت معاذ نے جب لمبی صورتیں پڑھائی تھی تو آپ سخت ناراض ہوئے تھے، حالانکہ حضرت معاذ وہی حضرت معاذ ہیں جن کا ہاتھ پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، واللہ یا معاذ انی احبک فی اللہ، قسم کھا کے فرمایا تھا کہ اے معاذ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، اور دوسرے وقت میں اتنا سخت ڈانٹا تھا کہ شاید ہی اتنا زیادہ کسی کے ساتھ آپ ناراض ہوئے ہوں، لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو تم۔ تو یہ بھی آپ کی حکمت ہے کہ ایک وقت میں محبت کا اظہار اور بعض غلطیوں پر سختی سے گرفت، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لوگوں کی تکلیف تھی۔ حضرت معاذ بن جبل نے عشاء میں سورۃ بقرہ پڑھی، مقتدیوں میں سے ایک کھیتی باڑی کا کام کرنے والے نے سلام پھیر دیا، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اونٹوں والے ہیں، دن بھر مشقت کرتے ہیں۔ معاذ نے عشاء میں سورۃ بقرہ شروع کر دی، مجھے دن کے تھکے ہوئے کو لمبی قرات سے ملال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا، تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو اور فتنہ کھڑا کرتے ہو۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، پھر فرمایا، جب تم جماعت کراؤ تو والشمس وضحاها اور واللیل اذا یغشی اور سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرو، اس لیے کہ تیرے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب نماز جمعہ کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے، یعنی صبح عید پڑھی، دوپہر کو جمعہ پڑھا، صبح بھی وہی صورتیں پڑھی، دوپہر بھی وہی پڑھی، یعنی اس میں آپ کی روٹین کافی ایک جیسی رہی ہے۔ حضرت عبید اللہ بن رافع سے روایت ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ جمعہ اور منافقون پڑھی اور کہا کہ ان صورتوں کو جمعہ میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یعنی ہمیشہ ہی یہ 2 صورتیں نہیں پڑھی، آپ نے سورۃ منافقون اور سورۃ الجمعہ بھی پڑھی۔ اسی طرح ایک تیسری روایت میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ کے پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ کون کون سی؟ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کا زیادہ کثرت سے ذکر ملتا ہے، اس کے علاوہ سورۃ المنافقون اور سورۃ الجمعہ، اور تیسرے درجے پر سورۃ قاف اور اقتربت الساعہ۔ جمعہ کے دن نماز فجر میں آپ پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھتے اور دوسری میں الدہر پڑھتے، یعنی پہلی میں الف لام میم تنزیل الکتاب اور دوسری میں هل اتى علی الانسان حین من الدہر۔ تلاوت میں قرآن پاک پورا کہاں پڑھا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر قرآن پاک کہاں پڑھا کرتے تھے؟ تہجد کی نماز میں، وہ آپ کی تنہائی کی نماز ہوتی تھی، تو اس میں آپ طویل قراءت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے پتہ چلتا ہے نا، آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورۃ آل عمران پڑھی، پھر سورۃ النساء شروع کر دی۔ وہ تھی طویل ترین نمازیں جو آپ کی اپنی نمازیں ہوتی تھی، اور جب آپ جماعت کرایا کرتے تھے تو مختصر صورتیں اتنی کہ لوگ برداشت کر لیں۔